بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلقت سے ولادت تک۔ اس سلسلے میں ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت مبارکہ سے ولادت مطہرہ تک کا ذکر نہایت مختصر طریقے سے کریں گے، تاکہ اہل ایمان اور محبت اسے ہر وقت تنہائی میں اور مجالس میں اور بالخصوص محافل میلاد میں سہولت اور ذوق و شوق سے سن سکیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی شرعی ضرورت و اہمیت کیا ہے، تو جان لو کہ اہل محبت ایسے سوال کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا کچھ حال معلوم ہو، بلکہ وہ تو یوں کہیں گے، کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، ابھی طبیعت سیراب نہیں ہوئی۔ سوال اہل دلیل کر سکتا ہے یا اہل انکار؟ آگاہ رہو کہ اہل انکار کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ البتہ اہل دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان کیں۔ جنت میں ان کے قیام و طعام کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت اور بچپن کے حالات بیان فرمائے۔ پھر حضرت مریم کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال بیان فرمایا۔ حضرت یحییٰ کی ولادت اور ان کے بچپن کے حال کا ذکر فرمایا۔ پھر نفخ روح کے ذریعے حضرت مریم کے حمل سے لے کر حضرت عیسیٰ کی ولادت تک کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ بوقت ولادت حضرت مریم کے درد ذیل، پریشانی اور جملہ کیفیات کا ذکر کیا۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا اس مقام کا بیان کیا۔ حضرت مریم کو اس وقت قدرت الہیہ سے جو خوراک، کھجوریں اور پانی مہیا کیا گیا اس کا بیان کیا، حتیٰ کہ ان کی قوم کے طعنے، آپ کی خاموشی اور اشارے سے جواب، الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور آپ علیہ السلام کا ابتدائی کلام جو آپ نے گہوارے میں کیا، سب کچھ بیان فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دو جملوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے اور متولد ہونے کا بیان فرما سکتا تھا، مگر اس نے اپنے پیاروں کی ولادت کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور اس عمل کو ہمارے لیے قرآنی حکم اور اپنی سنت بنا دیا۔ پھر کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے انبیاء کرام کی ولادتوں کا فقط بیان فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مطہرہ کی نسبت سے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر ولادت مکہ کی قسم کھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اور رہن سہن کی قسم کھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یا جد امجد کی قسم کھائی گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود ہونے کی قسم کھائی گئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نسب مبارک اور میلاد پاک کا بیان بصورت قسم آ گیا۔ یہی سنت ہم نے اس بیان میں اور اس سلسلے میں پیش نظر رکھی ہے۔ اگر قلب سلیم ہو تو اسی قدر قسم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر دور میں اسلاف اور بزرگان دین اپنے اپنے طریقے
اور ذوق و تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک کا ذکر کرتے رہے اور اس پر رسائل اور کتابیں لکھتے رہے اور ولادت مطہرہ کے واقعات و عجائبات روایت کرتے رہے، محافل اور مجالس میں انہیں پڑھ کر، سن کر اور سنا کر ایمان اور محبت کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ اس مبارک اور محبوب عمل سے خالی نہیں رہا۔ اس لیے حضور الہی میں التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت عظمیٰ میں سے بھی خیرات عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند تھا، نہ جن اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ پھر ساری کائنات کی تخلیق اسی نور کے توسط سے ہوئی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی ارواح و انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف و نبوت سے بہرہور کیا جائے گا۔ اس پر سب ارواح انبیاء نے عرض کی، باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لائے۔ اس کا مکمل ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت سے جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے۔ امام مشابی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جب کہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا۔ حضرت مصرۃ الفخر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے رسول خدا، آپ کب سے نبی ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، میں اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی روح کا جسد اطہر سے تعلق بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر ہی میں تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ احمد اور بہقی نے اسے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ احکام ابن قطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت امام حسین اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور ایک نور تھا۔ حضرت سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر، اس کے درخت کے پتوں پر اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کے روح اور جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کے روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا، انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام ہی سے شفاعت طلب کی۔ محدث ابن جوزی نے اسے الوفا میں روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، انا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام نبھانی نے الانوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں ہی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ حاکم نے اپنی صحیح روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری کنیت یہ کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور نہ زمین اور آسمان کو پیدا فرماتا۔